کے پرائم کام کریں. منسٹر عمران خان از اے گریٹ مین اور پراؤڈ آف. نواز شریف اب سوچنا چاہیے اس آصف ملک. زرداری تو میرے خیال ہے ویسے بھی ان لوگوں کو ریٹائر ہو جانا چاہیے. ماہرہ خان اپنے پروفیشن سے آپ لائل ہوں, کوئی ایشو نہیں. فواد خان از اے گڈ گائے, اچھی پرسنالٹی. میرے پاس تم ہو وہ تو ایک فوبیا تھا اس ملک میں, چلا بھی گیا. دانش مر گیا تو سمجھو سب ختم. جی سب کچھ ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاک 47 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سید علی رضا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چھپے حقائق. آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے جن کا تعلق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے حلقے سے ہے. خود سیاستدان ہیں, سماجی کارکن ہیں, اپنے علاقے میں ایک NGO چلا رہے ہیں, اپنے علاقے کی اس پسماندہ سوچ کے خلاف لڑ رہے ہیں جو صرف ایک سمت وڈیرا شاہی جاگیردارانہ نظام کو پرموٹ کرتی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں انجینئر عمران لاشاری صاحب. وقت دینے کا بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, شکر اللہ کا. عمران لاشاری صاحب خود انجینئر ہیں, اپنی کنسٹرکشن کمپنیز چلا رہے ہیں اور پھر ساتھ میں سیاست, سماج سیوا, سر اتنے سارے کام اور ننھی سی جان, کیسے پوسیبل ہوتا ہے؟ بس سر اللہ ہمت دیتا جا رہا ہے, ہم کرتے جا رہے ہیں. کتنے ٹائم سے سیاست کے عملی میدان میں آپ جدوجہد کر رہے ہیں؟ سر 2008 میں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے اور 2011 سے میں اس میں شامل ہو گیا ہوں. آپ کی سیاست ظاہر ہے اس میں وہ جو وڈیرا شاہی جاگیردارانہ نظام وہ بھی تو حائل ہوتا ہوگا, تو راستے میں کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں, کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے ایک نوجوان کو؟ سر کوئی شک نہیں, یہ جہد مسلسل ہے اور اگینسٹ دا فلو ہے, روایتی رستوں کے سے ہٹ کے ہے. مشکلات بھی ہیں تو ہر عمل کا رد عمل ہے, اور کیونکہ اس کو اللہ کا کام سمجھ کے کر رہا ہوں میں, اور یہ ہوتا جا رہا ہے سر. آج تک تو ابھی محسوس ہی نہیں ہو رہا, گوئنگ گڈ الحمدللہ. انجینئر عمران لاشاری کلیئر ویژن رکھتے ہیں, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی مٹی کے خمیر ہیں. سر سیاست میں جو آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو آؤٹ پٹ میں کیا ملتا ہے, کتنی بزنس ملتا ہے آپ کو؟ کیا بزنس ہے یہ؟ آج تک تو ذاتی گھر سے لگائے ہیں. میرا خیال ہے 1 روپے کا بھی بزنس نہیں ہے, اور اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ بزنس ہے. کنسیپچولی تو یہ ایک قسم کا جہاد ہی ہے. آپ اگر میرے علاقے کو جانتے ہیں تو وہاں پہ تو پیرامیٹرز ہی اور ہیں, بڑے مشکل پیرامیٹرز ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بزنس ہے, اٹس اے جہاد. اچھا, اور عمران لاشاری صاحب نوجوان ہیں, انرجیٹک ہیں, تو آپ نے کون سے محاذ کے خلاف لڑنا ہے؟ پہلی پریورٹی کیا ہے آپ جو آپ حلقے میں کام کر رہے ہیں, وقت دے رہے ہیں؟ الیکشن بہت دور ہے, کیمپین اب سے جاری ہے. سر جتنا سخت میدان ہوگا اتنا ہی یقیناً ٹائم بھی زیادہ دینا پڑے گا, ایفرٹس بھی زیادہ لگانی پڑیں گی. تو بیسیکلی ہمارے ایریاز صرف سیاسی میدان نہیں ہے, یہاں پہ ہمیں جہالت کے خلاف بھی لڑنا ہے, بدامنی کے خلاف بھی لڑنا ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کے بھی اگینسٹ جانا ہے. تو ٹائم سر دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اس وقت سیاسی میدان ظاہر آپ کا بہت وسیع ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے بعد ڈھیر ساری نئی اننگز بھی آپ کو دیکھنے میں آئیں گی. کیا ویژن ہے آپ کا, کیا منشور ہے آپ کا, آپ کے علاقے میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سر میں تو ابھی فی الحال بیسکس سے میں نے شروع کیا ہے, پچھلے 3 4 5 سالوں سے. ابھی صحیح سے پوچھتے ہیں تو میں بڑے بیسک پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ہوں. سب سے جو ڈرا بیک ہے وہ ہے ایجوکیشن. فیمیل ایجوکیشن تو ابھی اپنے پاؤں پہ بھی نہیں کھڑی ہوئی, اور جو لٹریسی ریٹ ہے ہمارے ایریا کا, اسی طرح جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ بھی ایجوکیشن میں بہت بیکورڈ ہیں. تو ابھی تو ہم پروموٹ کر رہے ہیں ایجوکیشن کو. میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ پورے پاکستان کی جو مسائل کی جڑ ہے وہ لیک آف ایجوکیشن ہے, تو اس لیے ہم نے ایجوکیشن والا سیکٹر پکڑا ہوا ہے. اسی طرح لوگوں کو بھی آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. اس جدید دور میں بھی وہاں پر فیمیل لٹریسی ریٹ کم ہے؟ جی 5G کے دور میں سر بہت کم ہے, صرف کم نہیں ہے, لیکن الحمدللہ پیرامیٹرز چینج ہو رہے ہیں. اس سب کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے؟ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے, جو آپ کی NGOز ہے, وہ کیا کام کرتی ہے وہاں پہ؟ سر ہم بھی ایجوکیشن کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں.
تھوڑا سا میں کیونکہ موٹیویشنل سپیکر بھی ہوں، اب سکولز کالجز یونیورسٹیز میں بھی جا کے لوگوں کو میں یہی بتا رہا ہوں کہ اگر تو قوم بننا ہے اور آگے جانا ہے تو گو فار ایجوکیشن. اور جو آپ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ فیمیل ایجوکیشن کیوں ضروری ہے، یہ تو بڑا ویل ناؤن سینگ ہے کہ مرد کی تعلیم صرف اسی کے کام آتی ہے اور ایک عورت کی تعلیم نو ڈاؤٹ پورے گھرانے کی تعلیم ہے. وہ ایک معاشرہ تشکیل ہوتا ہے اس سے. اس لیے آج کل ہم زیادہ اسی پہ ہی زور دے رہے ہیں کہ خواتین کو علمی میدان میں آگے آنا چاہیے. سر جنوبی پنجاب کی پسماندگی کیا ہے، کیسے سمجھانا پڑے گا ارباب اختیار کو، کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عثمان بزدار صاحب کے آنے کے بعد کیا کوئی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں وہاں پہ؟ بیسک تو سر مائنڈ سیٹ ہے ادھر، اور کچھ بھی نہیں ہے. مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، تھوڑے سے آپ کے جو غیر روایتی رستے ہیں ان پہ جانا پڑے گا. اور عثمان بزدار صاحب ڈوئنگ ویل، اللہ کرے اور زیادہ اچھا پرفارم کریں. تو جو بیسیکلی ہمارے مسائل ہیں ہمارے گھر کے اندر ہی کے ہیں اور ان کا حل بھی ہمارے پاس ہے. جس طرح آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑا سلوشن ایجوکیشن ہے، پھر تھوڑا سا ذہن اور سوچ کو وسیع کرنا ہے، اور تھوڑا سا میچورٹی بھی چاہیے، جی تھوڑا سا خوف دور کرنا ہے، کیونکہ جاگیردارانہ نظام مسلسل اس کی چھتری تلے رہ کے لوگ تھوڑے سے خوف زدہ مایوس ہیں. جی اگر آپ مایوسی کی بات کرتے ہیں تو اس ٹائم پورا ملک مایوس ہے. تو انشاءاللہ ہم مایوسی کے خلاف فرنٹ لائن سولجر ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں روشنی بھرتے رہیں گے، خواب اجاگر کرتے رہیں گے اور لڑتے رہیں گے. سر خوابوں کی تکمیل کے لیے اب کتنی جدوجہد باقی ہے؟ پاکستان کہاں کھڑا ہے اس وقت؟ کیا اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ لوگ اس وقت ایک کرب سے گزر رہے ہیں؟ سر آپ نے جو سوال اٹھایا ہے اس میں دیکھیں، پہلے تو کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں کچھ اور نہیں ہوں، میں پاکستان ہوں. جب میں اس سوچ پہ آ جاؤں گا کہ پاکستان میں ہوں اور میں نے اس کے لیے کچھ کر کے جانا ہے تو چیزیں ٹھیک ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ ناراض نہ ہوں، جس میں سب سے پہلے میں اپنی ذات کو اگر اکاؤنٹیبل کروں تو کیا ہم ٹائم پورا نہیں کر رہے، صرف ٹائم گزار رہے ہیں. تو اس ملک کے لیے جب ہم قربانیاں دیں گے، جب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اس ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، جس بندے کے پاس جو محاذ ہے جب اس پہ لڑے گا انشاءاللہ یہ ملک آگے جا سکتا ہے. اس میں نہ پوٹینشیل کی کمی. ہم سب کو اپنے حصے کی شمع روشن کرنی، ہم سب کو اپنے حصے کا کام ڈیفینیٹلی کر کے جانا ہے. میں آپ کو بار بار ایک لفظ استعمال کروں، مایوسی. جی ایک تو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کیا کر دیا، اس نے کیا کر دیا. جی اب تھوڑا سا حکمرانوں سے ہمیں جو امیدیں ہیں وہ کم کر کے نا اپنے اوپر ریلائی کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. جب میں اپنا کام صحیح کرنا شروع کر دوں گا، میں اگر پروفیشنل ہوں، بینگ اے پروفیشنل، میں اپنے آپ کو اس ملک کے لیے اکاؤنٹیبل کر دیتا ہوں کہ یار میں نے کام ٹھیک کرنا ہے. اسی طرح جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنی تعلیم ذمہ داری سے ادا کر رہا ہے، جو معلم ہے پڑھا رہا ہے وہ اپنی ٹیچنگ ذمہ داری سے کر رہے ہیں، تو یہ ملک بہت آگے جا سکتا ہے. اس میں سر اتنا ایک پوٹینشیل ہے، ایسے نہیں آپ سے پوری دنیا خوف زدہ، یہ ملک فل آف پوٹینشیل ہے لیکن سمت نہیں ہے. ہم نے منزل کا تو تعین کیا ہوا ہے سمت کے بغیر. جب ہماری سمت ٹھیک ہو جائے گی تو یقین کریں منزل ہمارے بالکل قریب ہے. سر بالکل آپ جس طرح فرما رہے ہیں، ایز اے موٹیویشنل اسپیکر میں چاہوں گا کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے آڈینس ضرور سنیں. ایک انسان اپنی سمت کیسے معلوم کرے سر؟ ایک ایز اے پروفیشن، ایز اے سر مطلب کسی بھی وہ شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتا ہے، وہ کیسے اپنی ڈائریکشن فائنڈ آؤٹ کرے سر؟ سر انفارچونیٹلی بار بار میں ایک لفظ کا استعمال کروں، مائنڈ سیٹ. جی میرے اندازے میں اس ٹائم بہترین طریقہ کیا ہے، جو ہو رہا ہے نا آپ اس کے اگینسٹ چلے جائیں، سب چیزیں ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گی. اچھا آلموسٹ آپ کی جتنی پریکٹسز ہیں اس ٹائم وہ غلط ہو رہی ہیں. آپ جب ان کو ریورس کریں گے تو آپ یقیناً اچھائی کی طرف چل پڑیں گے. جس طرح یہ ہوا کہ ایک روایتی طریقے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا، جو زیادہ دولت والا ہوتا، زیادہ شہرت والا ہوتا، مقبولیت والا ہوتا، ووٹ بینک والا ہوتا، بڑے نام والا ہوتا، وہ پاکستان کے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا. جی جس طرح یہ ریوائز ہوا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو لا کے کھڑا کیا گیا. یہ تو پیور دیکھیں اگینسٹ دا فلو گئے ہیں.
یہ تو وہ غیر روایتی راستہ ہے. اللہ کرے اس ملک میں ثمرات بھی نظر آئیں اور آنے چاہیے اور آئیں گے. دیکھیں مایوسی اب ہمیں سائڈ پہ رکھ دینی چاہیے. لاشاری صاحب بھی تو ایک غیر روایتی راستے پہ چل رہے ہیں جہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, جہاں پہ ظاہر ہے آپ کو دھمکیاں بھی آ سکتی ہیں, سارا کچھ ہو سکتا ہے. آپ نے ایک نظام کے خلاف آپ اپنے علاقے میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں, تو کیا سوچ رہے ہیں ان فیوچر, کس کو سپورٹ کرنا ہے, اپنی پارٹی بنانی ہے, کیا کرنا ہے؟ سر کچھ بھی نہیں کرنا. میں نے اپنے آپ سے ایک تہیہ کیا ہوا ہے اور اس میں گواہ میں نے اللہ کو بنایا ہوا ہے. آپ طبعی طور پہ بھی مر جائیں گے زندگی گزار کے, اور غیر طبعی پہ طریقے سے بھی مر سکتے ہیں, آپ کو نہیں پتا. لیکن میں نے ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس ملک کے لیے کچھ کر کے جانا ہے. یہاں سے مایوسی ختم کرنی ہے, یہاں سے بدامنی ختم کرنی ہے, یہاں سے ناانصافی ختم کرنی ہے. اور انشاءاللہ مجھے بھی پتہ ہے بہت مشکل راستہ ہے, لیکن جس ذات نے یہ راستہ دکھایا ہوا ہے وہ بہت بڑی ہے, انشاءاللہ راستے اس میں سے اور نکالے گی. عمران لاشاری صاحب 2023 میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ سر میں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ میں اپنے علاقے کو چینج کروں گا. میں انشاءاللہ وہاں سے آپ کی روشنی کے چشمے پھوٹیں گے, لوگ کھڑے ہوں گے. مجھے اس ملک کے لیے, اس لوگوں کے لیے جہاں تک جانا پڑا میں چلا جاؤں گا. 2023 سے پہلے بلدیاتی انتخابات سننے میں آ رہے ہیں کہ اب ہوں گے, متوقع ہیں, اس میں آپ کی کیا سٹانس ہے, کہاں کیا پوزیشن؟ سر اس میں بھی میں نے ایک غیر روایتی طریقہ نکالا ہے. میرے علاقے کے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو کسی وجہ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے آگے نہیں آتے, انشاءاللہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. ان کو پرانے جو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یہی کچھ ہونا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا, ان کے اگینسٹ ہم نے کھڑا کرنا ہے, اور انشاءاللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ آئے گا. لوگ آپ کو اور آپ کی جو ظاہر ہے جو آپ کا گروپ ہے, ووٹ کیوں دیں آپ کو, کیا ہے آپ میں؟ میرے اندازے میں سر جو مجھے فیل ہوتا ہے, ہم اندھیروں میں ایک روشنی کی کرن ہے, اور اللہ کرے یہ کرن وسیع ہوتی جائے. دیکھیں اگینسٹ دا فلو ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, غیر روایتی لوگ ہیں اور بہت کچھ کر کے آئے ہیں اور بہت کچھ کر کے آگے آنا پڑے گا. ان کے لیے کوئی ایک لفظ, وزیر اعلیٰ عثمان گوزار, ہی مسٹ ڈو کیری آن, لوگوں کی باتوں کو پس پردہ کر کے کام کریں. منسٹر عمران خان از اے گریٹ مین اور پراؤڈ آف. نواز شریف, اب سوچنا چاہیے اس ملک. آصف زرداری, تو میرے خیال ہے ویسے بھی ان لوگوں کو ریٹائر ہو جانا چاہیے. قائم علی شاہ صاحب, اللہ بھلا کرے جی ان کا. ان کے لیے کوئی ایک لائن, ماہرہ خان, اپنے پروفیشن سے آپ لائل ہوں, کوئی ایشو نہیں. فواد خان, از اے گڈ گائے, اچھی پرسنالٹی. میرے پاس تم ہو, وہ تو ایک فوبیا تھا اس ملک میں, چلا بھی گیا. کون سا ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ؟ سر میرے پاس ڈرامہ دیکھنے کا ٹائم بالکل نہیں. ہاں نہیں, دانش مر گیا تو سمجھو سب ختم. جی سب کچھ ختم. کچھ کہنا چاہیں گے ناظرین سے؟ جی یہی ہے کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, آپ لوگ آگے بڑھیں اور اس ملک کے لیے کچھ کریں, کیونکہ اگر ہم اس ملک کے لیے کچھ کر گئے تو یقیناً انشاءاللہ ہم اس ملک کے طول و عرض پہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کریں. جی بالکل, آنے والی نسلوں کے لیے, ہم سب کے اچھے مستقبل کے لیے اس وقت متحد ہونے کا وقت ہے, اپنے حصے کی شمع روشن کرنے کا وقت ہے. اپنی کیپیسٹی میں آپ جو اس ملک کے لیے, اس دھرتی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ یقیناً ضرور کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. دیکھتے رہیے پاک 47 ٹی وی, اینڈ ڈونٹ forget to subscribe our YouTube channel and as well as like our Facebook page اور ٹویٹر کو فالو کریں.